عثمان نے شادی کی پہلی ہی رات سمن کو طلاق دے دی تھی۔ عثمان کمرے میں آیا، آتے ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ غصے میں تھا، مگر سمن اسے دیکھ کر شرما گئی تھی۔ عثمان سمن کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ سمن چپ کر کے بیٹھی تھی۔ عثمان ایک بار پھر سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رات 2 بجے تک وہ باہر رہا تھا۔ گھر آتے ہی سیدھا کمرے میں آیا اور آتے ہی غصے سے سمن کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، سمن میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سمن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ عثمان بھی چپ کر گیا تھا۔ طلاق نہیں ہوئی تھی، مگر دونوں کے درمیان ضرور نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ سمن اتنی رات کو کہاں جاتی؟ رو رو کر سمن کا برا حال تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر زمین پہ جا لیٹی تھی۔ ایک سجی سجائی دلہن کا زمین پر لیٹنا آسان نہ تھا۔ آخر عثمان نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سمن حیران تھی، مگر وہ کیا کہتی؟ چپ تھی۔ وہ سو گئی تھی۔ عثمان صبح تک سگریٹ نوشی کرتا رہا تھا۔ سمن جب صبح اٹھی تو عثمان کمرے میں نہ تھا۔ وہ صبح ہی کہیں چلا گیا تھا۔ وہ زمین سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں روئی نہیں تھیں، مگر ان میں ایک اداسی تھی۔ دلہن کا پہلے ہی دن چپ کر جانا سب کو عجیب لگ رہا تھا۔ سب کے سب حیران تھے۔ سمن کو اس طرح دیکھ کر بے حد پریشان بھی تھے۔ سمن چپ تھی، کیا بولتی؟ گزری ہوئی رات کو کیسے اپنے منہ سے بیان کرتی؟ عثمان بھی گھر نہ تھا۔ سمن سے بار بار پوچھا جا رہا تھا۔ سمن چپ تھی۔ عثمان صبح ہی کسی قاری صاحب کے پاس چلا گیا تھا۔ قاری صاحب، بیٹا خیر سے آئے ہو؟ جی قاری صاحب، کل رات میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، مگر میں اب کیا کروں؟ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا تم نے کتنی دفعہ طلاق دی تھی؟ 2 دفعہ بولا تھا۔ قاری صاحب، طلاق نہیں ہوئی، اگر تم جمع کر لو تو بہتر ہے۔ عثمان قاری صاحب کی بات سمجھ گیا تھا۔ وہ گھر آیا۔ وہ سیدھا ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ سمن ڈر گئی تھی۔ عثمان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ عثمان چپ تھا۔ عثمان، آپ کے لیے غیر محرم ہوں۔ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ عثمان نے اپنی مردانگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ عثمان جان گیا تھا کہ سمن ایک بد کردار نہیں ہے۔ سمن نے اپنا منہ اپنے بازو میں چھپا لیا تھا۔ عثمان اٹھا، غسل کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ سمن میں ہمت نہ تھی، مگر وہ ہمت کر کے واش روم چلی گئی تھی۔ وہ باہر آئی، اس کے گیلے بال اور اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو عثمان دیکھ رہا تھا۔ سمن اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ عثمان ایک بار پھر سے اس کے پاس جا بیٹھا تھا، مگر سمن چپ تھی۔ عثمان کے سوا گیلے بال اس کے منہ سے ہٹا کر بولا، سمن، میں صبح قاری صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ 2 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ سمن، جھوٹے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نہیں مانتی اس بات کو۔ میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ کسی بھی قیمت میں۔ میں اپنے والدین کو بتاؤں گی۔ عثمان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ سمن، آپ نے پہلے ہی بہت کچھ کر لیا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی، آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لائی ہوں، امی نے بھیجا ہے۔ عثمان خود اٹھا۔ ناشتہ لیتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ سمن بے حد پریشان تھی۔ اس نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عثمان، منہ کھولو، ناشتہ تو تم کرو گی۔ عثمان، یہ کیا زبردستی ہے؟ عثمان کے دل میں کیا گزر رہی تھی، وہ عثمان ہی جانتا تھا۔ رات کو ولیمہ تھا۔ عثمان اسے زبردستی پارلر چھوڑ آیا تھا۔